اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر خداون کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے سال اول کا 27واں عام اتوار ہے۔ آئیے ہم یسوع کے ساتھ مل کر اس عام اتوار کو خاص اتوار میں تبدیل کرتے ہیں۔ مگر پیشتر اس سے کہ ہم تلاوت کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی بائبل لے آئیں، اور آج کی تلاوتوں کے جو حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی سے 7ویں آیت تک۔ اشعیاء نبی کی کتاب 5واں باب، پہلی سے 7ویں۔ اس کے بعد زبور ہے 79، اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، 4 باب، 6 سے 9 آیت تک۔ فلپیوں 4 باب، 6 سے 9 آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 21واں باب، 33ویں آیت سے لے کے 43ویں آیت تک۔ 21واں باب، 33ویں آیت سے لے کے 43ویں آیت تک۔ یاد رہے کہ ہم یہ سال جو ہے یہ متی کی انجیل کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم شروع سے متی ہی کی تلاوتیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم پچھلے اتوار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور یہ عید فصح کا موسم ہے، عید فصح آنے والی ہے۔ لیکن جب یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو جس والہانہ انداز سے وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، پورا یروشلم جو ہے اس میں ایک ہلچل پڑ گئی، اور لوگ جو بڑے بڑے تھے، جو سردار کاہن اور سارے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون آ گیا ہے۔ اور وہ لوگ اس کو اس نعرے کے ساتھ لے کے آ رہے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اب وہ نہ صرف یروشلم میں داخل ہوتا ہے بلکہ بڑی مرکزی ہیکل ہے اس میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں، ہم تلاوت کریں گے، اور اب سنیے گا انجیل مقدس متی کے مطابق، اس کا 21واں باب، 33ویں آیت سے لے کے 43ویں آیت تک۔ میں 43ویں آیت سے ایک آیت آگے بھی پڑھوں گا۔ اور ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے تاکستان لگایا، اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا، اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا، اور اسے اجارہ داروں کو اجارے پر دے کر کسی اور ملک کو چلا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو مار ڈالا، اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ اور آخر اس نے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے۔ لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح ہلاک کر دے گا، اور تاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔
اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یسوع اب یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ دراصل اب یہ آخری سال ہے یسوع کا، اور اس کو صلیب دیے جانے کے چند دن اور ہیں، اور یہ بہت، جسے ہم کہتے ہیں کہ اب کلائمیکس ہے۔ لیکن اس دوران یسوع نے بہت بڑی باتیں کی ہیں اور بہت سی باتیں کی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو وقت گزرتا ہے تو یسوع زیادہ سختی سے ان سردار کاہنوں اور فقیوں اور فریسیوں سے بات کرتا ہے۔ یا آپ اگلی جب ہم تلاوتیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان میں کہ یہ ایسے ہے۔ اب دیکھیں، یسوع جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو ان میں جرت نہیں تھی کہ اس کو روکیں، اور وہ سیدھا ہیکل میں چلا جاتا، اور ایک قسم کا آپ یوں سمجھے کہ اس نے ہیکل پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ وہیں بیٹھ کر تعلیم دینے لگا۔ اب جو سردار کاہن، فقی، فریسی اور معاشرے کے امراء اور جاگیردار تھے، جو سب ہیکل کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ہیکل کو بڑے طریقے سے انہوں نے رکھا تھا۔ یہ جو بڑے لوگ تھے، سردار کاہن، یہ سب سے آگے، اس کے بعد امراء، اس کے بعد اور جو امیر لوگ معاشرے کے ہوتے تھے، پھر درمیانے طبقے کے جو غریب ہوتے تھے سب سے آخر میں، اور جو بیچارے بہت ہی غریب ہوتے تھے وہ تقریباً دروازے کے ساتھ ہی لگے کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح یہ ایک ترتیب تھی، اور وہ جو امیر اور جو سردار کاہن، فقی، فریسی تھے، وہ اور امراء، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیکل ہے یہ ہماری ہے ایک قسم کا۔ حالانکہ ہیکل تو سب کی تھی، انہوں نے غریبوں کو بے دخل کر دیا تھا، اور صرف بے دخل نہیں کیا تھا، ان پہ موسوی شریعت ایسے لادی، ایسے طاری کی کہ وہ بیچارے ان رسومات کی اندر ہی دب کے رہ گئے۔ اب یہ جو لوگ تھے، اصل میں یہ دیکھیں، ایک تو رومیوں کا ان پہ دبدبا تھا، دباؤ تھا۔ ایک رومیوں نے جو یہودی بادشاہ تھے، یہ ہیرودیس وغیرہ، ان کے ذریعے لوگوں پہ انہوں نے اپنے محصل بٹھائے تھے اور افسر بٹھائے تھے، جو ان غریبوں پہ کافی ظلم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو فقی، فریسی اور سردار کاہن، یہ اپنی ان کی ایک دنیا تھی، اور انہوں نے ان پہ بڑا دباؤ ڈالا تھا۔ تو وہ لوگ بیچارے بڑے بری طرح پس رہے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی ہے۔ اور ان سردار کاہنوں اور فقی فریسیوں نے جو شریعت کی ایک بڑی موٹی جو اس کی وضاحت کی تھی، وہ یہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا حکم ہے خدا کو مانو، اسی کی بندگی کرو، اور خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کر۔ تو یہ فقی فریسی تھے نا، میرے خیال میں انہوں نے اس کو یوں کر دیا تھا کہ اپنی ذات کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہم منصب کو، اپنے برابری والوں کو اپنے برابر پیار کر۔ اس میں وہ سارا انہوں نے بدل دیا تھا، اور وہ چیز ان کی نظر آتی تھی کہ وہ کس طرح انہوں نے رکھا ہوا تھا معاشرے کو۔ اب یسوع جب آتا ہے تو یسوع کو تو اس کی تو لڑائی ان کے ساتھ ہی غریبوں امیروں کی تھی۔ اس کے ساتھ لڑائی یہ تھی کہ انہوں نے جو موسوی شریعت کو، جو خدا کا جو عہد تھا، جو خدا کا احکام تھے، ان کو اس طریقے سے مروڑ تڑوڑ کے غریبوں پہ طاری کر دیا تھا کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اور جس کے لیے خدا نے تو اپنی محبت کے لیے ان کو بنایا تھا نا، وہ محبت کا لفظ بیچ میں نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ اور یسوع یہ جب دیکھتا ہے تو وہ، اب دیکھیں، یسوع جب آتا ہے یروشلم میں تو اس نے آتے ہی اپنے آپ کو المسیح کہنا نہیں شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ منع کرتا تھا شاگردوں کو کہ یہ نہ بتائیں کسی کو کہ میں المسیح ہوں، لیکن وہ یقیناً بتاتے تھے۔ اور یہ جو فقی فریسی اور یہ سردار کاہن اور یہ سارے لوگ تھے نا، جو عالم تھے، یہ سب جانتے تھے کہ یہ جو وقت ہے جس میں یسوع آیا ہے، یہ وہی وقت ہے جب المسیح نے آنا ہے۔ لیکن بات وہی تھی
کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ المسیح، ان کے نزدیک تو جو المسیح ہے وہ ابن داؤد، داؤد کی نسل سے وہ ہوگا، تو وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہوگا اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ یسوع کو، اس حلیم اور عاجز کو وہ نہیں سمجھتے تھے، اور اس لیے جبکہ یسوع جو ہے وہ پوری طرح، کیونکہ جب تک وہ حلیم اور عاجز نہیں بنتا، غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ بادشاہ بن کے آتا تو غریب تو پھر دور چلے گئے تھے، اس لیے غریبوں کو، کمزوروں کو ساتھ لانے کے لیے اس کو غریب اور کمزور اور عاجز بننا تھا، یہ ضروری تھا، تبھی وہ ان کو اپنے ساتھ لا سکتا تھا۔ اور یہ جو سردار کاہن اور یہ سب لوگ تھے، یہ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے 3 تمثیلیں کہیں۔ پہلی آپ کو یاد ہے کہ جب اس نے بتایا کہ وہ کیا تھا کہ وہ جب کسی کو صبح لے کے آیا کام پہ، کسی کو دوپہر کو، کسی کو، اور کسی کو بالکل شام کو لے کے آیا، تو سب کو برابر دیا۔ تو اس تمثیل کا یہی مقصد تھا بتانے کا کہ یہ جو ہیکل، یہ جو خدا کی بادشاہی ہے، اس میں سب برابر ہیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ جو جب آئے گا اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا پہلے والے کو یا بعد والے کو، سب دوسری تمثیل اس میں وہ 2 بھائیوں کی تھی، ایک کہتا ہے میں جاؤں گا اور ایک نہیں جاتا، ایک کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا اور جاتا ہے۔ یہ اس میں بھی یہی سردار کاہن وغیرہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان کو کہہ رہا ہے۔ اور پھر تیسری تمثیل جو آج کی ہے، آج کی تمثیل میں آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ جب اپنا پاکستان دے کے جاتا ہے اجارہ داروں کو، تو پھر جب اپنے نوکر بھیجتا ہے تو وہ ان کو مار دیتے ہیں، پھر جب بیٹا آتا ہے تو اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ اور جب یہ بتا رہا تھا ان کو، یسوع جب یہ تمثیل بتا رہا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ، اس نے پھر یہ بھی بتایا، اب وہ دیکھو، یہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ ہاں تو المسیح ہے، وہ ابھی بھی اس کو مارنے کے در پہ تھے کہ اس کو ہم کس طرح ختم کر دیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ المسیح کون آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ کیا تم نے وہ نوشتہ نہیں سنا کہ جس پتھر کو، جو پتھر معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور یہ چونکہ خدا کی طرف سے تھا، اس لیے ہماری نگاہوں میں بڑا تعجب انگیز تھا۔ اور اس لیے اس نے کہا کہ چونکہ تم لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اس طرح کی ناانصافیاں کی ہیں، یہ بادشاہی جو ہے، یعنی تم جو خدا کے برگزیدہ تھے، جن کے لیے سارا کچھ بنایا گیا، چونکہ تم نے اپنی برگزیدگی جو ہے اس میں خیانت کی ہے اور تم نے یہ ظلم کیا ہے، تو اس نے وہ جو ان کا اعزاز تھا وہ اس نے لے کے اس نے کہا کہ یہ جو برگزیدہ اب میں سب کو دوں گا، وہی جو تھا کہ سب کو برابر کا ملے گا۔ اس نے کہا کہ اب جو خدا کی بادشاہی کا جو حصہ ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس پہ وہ بڑے تل ملاتے ہیں۔ اب یسوع کو وہ نہیں سمجھتے۔ یسوع نے تو پہلے کہا کہ دیکھو میں وہ پتھر ہوں جسے معماروں نے رد کیا تھا۔ اب وہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں، یسوع نے خود کو وہ پتھر کہا جو کونے کا سرا ہو گیا۔ یہ اس کی بڑی تاریخ ہے، یہ کونے کے پتھر کا، جو کونے کے سرے کا جو پتھر ہے، اور یہ عام طور پہ بڑی بڑی عمارتوں کے سرے پہ ہوتا تھا، اس پہ لکھا جاتا تھا کہ کب یہ عمارت بنی ہے، کس نے بنائی ہے، کس کے نام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں۔ اور وہ اس عمارت کا سب کچھ ہوتا تھا، اور وہ ایسی جگہ پہ ہوتا تھا کہ اگر اس کو آپ کھینچ دیں، نکال دیں، تو وہ عمارت کا وہ حصہ جو ہے وہ گر جاتا تھا۔ یعنی وہ بڑا اہم پتھر ہے، ایک تو اس پہ وہ ساری تاریخ ہوتی، دوسرا وہ پوری عمارت کو سنبھالتا تھا۔ اب یہ پتھر جو ہے اس کو رد کرتے ہیں وہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پتھر یسوع نے خود کو کہا، تو آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے کٹھور ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یسوع وہ پتھر ہے جو آج اس دنیا میں موجود ہے اور جس کا ہم حصہ ہے، کیونکہ ہم کلیسیا ہیں، یسوع بدن ہے کلیسیا کا، ہم اس بدن کا حصہ ہیں۔ اور وہ پتھر جو ہے، وہ بدن جو ہے، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ہم نے اتنے ٹکڑے کر دیے، اتنے چتھڑے اڑا دیے اس کے، کہ اس کو باقاعدہ ریت بنا دیا ہے۔
اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہمیں دی جائے گی، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس پتھر پہ گرے گا وہ پس جائے گا، اور جس پہ وہ گرے گا وہ چور چور ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو اتنا، میں بعض اوقات بڑا پریشان ہوتا ہوں، اور مجھے اس سے گلہ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پہ بہت سی ایسے عبادتیں ہوتی ہیں جب وہاں پہ روح نازل ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جب روح نازل ہوتا ہے تو وہ زور زور سے زبور گاتے ہیں، اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں، اور بڑا ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے سچ مچ کچھ ہو گیا۔ لیکن وہ اس حد تک ہی رہتا ہے۔ رسولوں پہ جب روح القدس نازل ہوا تو انہوں نے شور نہیں کیا، وہ روح القدس سے بھر کے باہر نکل کے اور پہلے ہلے میں انہوں نے 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا۔ ہم روح القدس کے، ہم مانتے ہیں اسے، اور یہ یقیناً آج بھی روح القدس نازل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ کیوں نہیں رہے کہ ہم کیوں ایک پتھر نہیں بن رہے؟ ہم کیوں ٹوٹ پھوٹ کا ایسے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے ٹکڑے کر دیے ہم نے کہ ہمارے کو پاؤں کی دھول ہمیں سمجھ کے وہ اڑا دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اکٹھے ہوں، اگر آج ہم سارے وہ پتھر بن جائیں جو معماروں نے رد کیا تھا، تو ہم بھی کونے کا سرا ہو جائیں گے۔ لیکن ہم چونکہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں ایسے ہوا کہ پاک ماں کلیسیا کہ اتنی بری طرح اس کے چتڑے کیے گئے، اتنی بری طرح اس کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ سب خدا کا نام لیتے ہیں، سب خدا کہتے ہیں، معافی بھی اس میں بڑی جائز ہے، محبت بھی سب جائز۔ یسوع تو آخری مرحلے تک وہ یہی کہتا رہا، تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اس کا مقصد یہی تھا، اگر پیار نہیں کرو گے تو یہ ہوگا جو آج ہے۔ یہ جو کلیسیاں بن گئی ہیں سب اپنی جگہ سچی ہیں، لیکن ایک کلیسیا نہیں ہے۔ اور جب ایک کلیسیا نہیں ہے تو وہ پتھر نہیں ہے جو اس پہ گرے گا وہ چور ہو جائے گا، جس پر وہ گرے گا وہ پیس ڈالے گا۔ ہم وہ پتھر نہیں ہے، نہ ہماری وہ عزت ہے، نہ وہ ہمارا احترام ہے، نہ آپس میں ہم ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہ بات جب ہم سوچتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ خدا نے یہودیوں سے اس وقت کہ ان سے بادشاہی لے لی اور ہمیں دی، حالانکہ ہم اسرائیلی نہیں، ہم یہودی نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے پیار میں ہمیں اس نے یہ سونپ دی، ہم نے اس کا کیا حشر کیا؟ اور یہی ایک سوال جو میں آج بہت بڑی دیر تک میں اس پہ سوچتا بھی رہا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ حل تو صرف میرے نزدیک تو صرف یہی ہے کہ آؤ، میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں بھائی مجھے معاف کرو، آؤ ہم ایک ہو جائیں۔ کیونکہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک متحد چیز، ایک یونٹ، ایک اکائی نہیں بنیں گے، ہماری کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ہے۔ یسوع نے ایسے نہیں کہا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، اس نے ایسے نہیں ایک کلیسیا بنائی، اس نے ایسے نہیں کہا کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بدن ہے، تم میرا حصہ ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم اس بدن کا حصہ رہیں اور ہم ایک رہیں، لیکن ہم نے اس بدن کو توڑ پھوڑ کے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی اپنی دعا کریں گے، اپنی اپنی روح القدس مانگیں گے، اور ہمارے سارے کام ہو جائیں گے۔ ہوتے ہوں گے لوگوں کے کام، لیکن قوم بحیثیت مسیحی قوم کے ہمارے اپنے ملکوں میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہی ایک بڑا سوال ہے، اور آج کی انجیل میں یہی میں چیز ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے جو پتھر رد ہوا تھا، ہم تو اس سے بھی رد ہو گئے، ہم نے تو اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔